میرے آنے والی ہر ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہسٹری آف پاکستان پارٹ 2۔ سن 977 عیسوی میں ابو منصور سبکتگین غزنی کے تخت پہ بیٹھا اور غزنوی دور حکومت کی بنیاد رکھی۔ سبکتگین ایرانی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اسے غلام بنا کر غزنی کے گورنر الپتگین کو بیچ دیا۔ سبکتگین کی اعلیٰ خصوصیات کی بنیاد پر الپتگین نے اسے اپنی فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا اور اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی۔ الپتگین کی وفات کے بعد سبکتگین غزنی کے تخت پہ بیٹھا اور فتوحات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ سبکتگین کے تخت نشین ہونے پہ پنجاب کے ہندو راجا جے پال نے بھانپ لیا کہ وہ اس پہ حملہ کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ غزنی کا بادشاہ حملہ کرتا، جے پال نے حملے میں پہل کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی فوج لے کے درہ خیبر سے لمغان کے مقام پہ پہنچ گیا، جہاں سلطان سبکتگین کے ساتھ جنگ ہوئی اور جے پال کو شکست ہوئی۔ جے پال نے یہ وعدہ کر کے اپنی جان بچائی کہ اسے زندہ جانے دیا جائے، بدلے میں وہ 10 لاکھ روپے اور 50 ہاتھی دے گا، لیکن بعد میں اس نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ سلطان سبکتگین نے لمغان سے پشاور کا علاقہ غزنی سلطنت میں شامل کر دیا۔ سلطان سبکتگین نارتھ ویسٹ فرنٹیئر سے حملہ کرنے والا پہلا حکمران تھا۔ سن 997 عیسوی میں سلطان سبکتگین وفات پا گیا اور وفات سے پہلے اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو اپنا جانشین بنا گیا۔ سلطان محمود غزنوی کو یہ فیصلہ منظور نہ تھا اور دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، جو کہ بڑے بیٹے نے جیت لی۔ نتیجتاً سلطان محمود غزنوی غزنی کے تخت پہ بیٹھا، جو کہ بہت قابل جرنیل اور حافظ قرآن تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی اسماعیل کو ایک قلعے تک محدود کر دیا اور وہاں سے نہ نکلنے کا حکم دیا تاکہ اس کے خلاف کوئی سازش نہ ہو سکے۔ بغداد سے خلیفہ قادر باللہ کی طرف سے سلطان محمود غزنوی کی غزنی میں خود مختاری تسلیم ہونے پر سلطان مزید مضبوط ہو گیا اور ہندوستان پر حملوں کی شروعات کی۔ سلطان محمود غزنوی نے سن 1000 عیسوی سے 1026 عیسوی تک ہندوستان پر کل 17 حملے کیے اور سب میں کامیابی حاصل کی۔ سن 1000 عیسوی کے پہلے حملے میں خیبر پاس کے چند قصبے اور قلعے فتح کیے۔ دوسرا حملہ سن 1001 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کے والد کے دشمن جے پال کے خلاف پشاور میں کیا گیا، جس کے نتیجے میں جے پال اس کے بیٹوں اور پوتوں سمیت قید کر لیا گیا، لیکن کچھ شرائط پہ انہیں رہا کیا تو جے پال نے اپنے ایک بیٹے کو اپنا جانشین بنا کے خود کو قید کی بدنامی سے بچنے کے لیے آگ لگا کے خودکشی کر لی۔ چوتھا حملہ ملتان کے مسلمان حکمران ابو فتح داؤد کے خلاف کیا اور 7 دن کے محاصرے کے بعد ملتان فتح ہوا۔ سن 1019 عیسوی میں سلطان محمود اپنی فوج لے کے کنوج شہر کے دروازے پہ پہنچا تو کنوج کے حکمران راجیہ پال نے جنگ کیے بغیر ہی سلطان کی اطاعت قبول کر لی، لیکن علاقے کے دوسرے راجاؤں نے غصے میں آ کر راجیہ پال کو قتل کر دیا کہ وہ سلطان غزنوی کی اطاعت قبول کر کے ہندو راجاؤں کے لیے شرمندگی کا باعث بنا۔ جب سلطان محمود غزنوی ایک ایک کر کے مسلسل فتوحات کر رہا تھا تو ہندو یہ مشہور کرنے لگ گئے کہ سلطان کی کامیابی کی وجہ سومناتھ کے خدا کی ہم سے ناراضگی ہے اور ہمیں اسے خوش کرنا چاہیے۔ اس وقت سلطان نے یہ تہیہ کر لیا کہ اس سومناتھ کے مندر کو لازماً تباہ کرے گا اور ثابت کرے گا کہ ان کی ناکامی یا کامیابی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اس کے علاوہ ہندوؤں نے اپنے خزانوں اور دولت کے سٹور ہاؤس کچھ خاص مندروں کو بنا رکھا تھا۔ وہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے سومناتھ سمیت کچھ مندر تباہ کیے، لیکن یہ صرف جنگ کے وقت میں ہوا۔ امن کے وقت کسی مندر یا عبادت گاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ سن 1026 عیسوی میں اہم ترین حملہ کیا گیا، جس میں سومناتھ کا مندر تباہ کیا اور مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ سلطان محمود غزنوی نے سن 1000 سے 1026 عیسوی تک 17 حملے کیے، لیکن کسی ایک میں بھی ناکامی نہیں ملی۔ لیکن ان فتوحات کا نیٹ رزلٹ لاہور، ملتان سمیت پنجاب، پشاور اور سندھ تھا۔ بدقسمتی سے سلطان محمود غزنوی کے جانشین
نااہل تھے جو سلطنت کو مزید نہ بڑھا سکے۔ اس کے بیٹے مسعود اور محمد کے درمیان تخت کے لیے جنگ ہوئی جو کہ مسعود جیت گیا، اور ان کے بچوں میں خون ریز لڑائیاں ہوئی کہ سارا خاندان برباد ہو گیا اور سلطنت مختلف کمزور حکمرانوں کے ہاتھ آ گئی جو اسے ٹھیک سے نہ چلا سکے۔ غزنی اور ہرات کے درمیان غور کی پہاڑیاں تھیں جہاں غوری مقیم تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سن 1010 عیسوی میں یہ علاقہ فتح کیا اور یہاں کے مقیموں نے سلطان کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات رکھے، لیکن سلطان کی وفات کے بعد حالات مکمل تبدیل ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی کے جانشینوں میں سے ایک بہرام نامی شخص نے غور کے سرداروں میں سے ایک قطب الدین نامی شخص کو قتل کر دیا۔ قطب الدین کے ایک بھائی سیف الدین نے بہرام کے خلاف اپنی فوج کھڑی کی اور اسے غزنی سے باہر نکال دیا، لیکن بہرام بھی خاموش نہ بیٹھا اور جلد ہی واپس آیا اور سیف الدین کو بھی قتل کر دیا۔ ان واقعات نے غزنوی اور غور خاندانوں کے درمیان سخت دشمنیاں پیدا کر دیں۔ غور خاندان کے معیز الدین محمد بن سام، جو تاریخ میں محمد غوری کے نام سے مشہور ہے، اس نے سن 1173 میں غزنی کے تخت پہ اپنا قبضہ کر لیا اور غزنوی خاندان نے بھاگ کے پنجاب میں پناہ لی۔ وسطی ایشیا کے شاہ آف خوارزم سے مسلسل شکست کھانے کے بعد سلطان محمد غوری نے اپنے فتوحات کا سلسلہ ہندوستان کی طرف کیا۔ ہندوستان پہ حملہ کرنے کی دو بڑی وجوہات یہ تھیں کہ ایک تو اس کے دشمن غزنوی خاندان نے وہاں پناہ لے رکھی تھی جسے محمد غوری ختم کرنا چاہتا تھا، اور دوسرا ہندوستان کا بہت سی ریاستوں میں تقسیم ہونا اور ان کے راجاؤں کے درمیان کوئی سیاسی اتفاق نہ ہونا تھا جسے شکست دینا قدر آسان تھا۔ سلطان محمد غوری نے سن 1175 عیسوی میں پہلا حملہ ملتان پہ کیا، جسے فتح کرنے اور اپنا گورنر مقرر کرنے کے بعد اچ کی طرف روانہ ہوا۔ سن 1179 عیسوی میں پشاور اور اس کے بعد سیالکوٹ فتح کیا، جس کا حاکم غزنوی خاندان کا آخری بادشاہ خسرو ملک تھا، جسے شہر فتح کرنے کے بعد غور میں قید کر دیا گیا۔ سیالکوٹ فتح کرنے کے بعد سلطان محمد غوری نے دلی اور اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان کے خلاف فوج تیار کی۔ پرتھوی راج چوہان نے سلطان محمد غوری کے خلاف 2 لاکھ گھوڑے اور 300 ہاتھی تیار کیے، اور سن 1191 عیسوی میں ٹیرین کے میدان پہ جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور چوہان جنگ جیت گیا۔ سلطان محمد غوری نے شکست کے بعد 1,20,000 گھوڑوں کے ساتھ سن 1192 عیسوی میں ایک بار پھر پرتھوی راج چوہان کے خلاف فوج تیار کی۔ پرتھوی راج نے راجپوت شہزادوں کو اپنے ساتھ ملنے کی اپیل کی اور 150 شہزادے اس کے ساتھ شامل ہوئے، لیکن کنوج کا راٹھور جے چند اس لیے اس کے ساتھ شامل نہ ہوا کہ اس کی بیٹی کو پرتھوی راج زبردستی اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا، جس کے بعد دونوں کے درمیان سخت دشمنی پیدا ہو گئی۔ پرتھوی راج 5 لاکھ گھوڑے اور 3,000 ہاتھیوں کے ساتھ ٹیرین کے میدان پہ اترا۔ محمد غوری نے ایک نئی جنگی چال چلی کہ اپنی فوج کو 4 ڈویژن میں تقسیم کیا۔ وہ ایک ڈویژن کو لڑنے کے لیے بھیجتا اور 3 کو آرام کرنے کا کہتا۔ اس طرح باری باری اس کی فوج لڑی اور جنگ کے اختتام تک تازہ دم رہی۔ اس طرح ٹیرین کی دوسری جنگ سلطان محمد غوری نے جیت لی۔ پرتھوی راج نے جنگ کے میدان سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اسے پکڑ کے قتل کر دیا گیا۔ جنگ جیتنے کے بعد محمد غوری نے اپنے با اعتماد نائب قطب الدین ایبک کو ہندوستان کے تخت پہ بٹھایا اور خود واپس غزنی چلا گیا۔ قطب الدین ایبک اعلیٰ درجے کی فوجی صلاحیتوں کا مالک تھا، جس نے مزید بہت سے علاقے فتح کیے اور سن 1194 عیسوی میں دلی کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ سن 1194 عیسوی میں سلطان محمد غوری کے کنوج کے راجہ جے چند کے خلاف جنگ کرنے کے لیے دوبارہ ہندوستان آیا، جسے شکست دے کے وہ واپس چلا گیا اور مزید فتوحات کا سلسلہ قطب الدین ایبک نے جاری رکھا۔ قطب الدین ایبک کے نائب اختیار الدین محمد بن بختیار خلجی نے بنگال پہ حملہ کیا۔ وہ اتنی برق رفتاری سے بنگال پہنچا کہ صرف 18 گھڑ سوار اس کے ساتھ رہ سکے اور باقی تمام فوج پیچھے رہ گئی۔ اس کے حملے کی خبر سن کر لکشمن سین، جو کہ اس وقت کھانا کھا رہا تھا، کھانا چھوڑ کر قلعے کے پچھلے دروازے سے بھاگ نکلا اور اس طرح بنگال فتح کر لیا گیا۔ سن 1204 عیسوی میں
محمد غوری نے وسطی ایشیا کے شاہ آف خوارزم کے خلاف ایک اور حملہ کیا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ محمد غوری کی شکست کا سن کر اس کی سلطنت کے کئی علاقوں میں بغاوت کھڑی ہو گئی، جس میں سب سے اہم پنجاب میں کھوکھروں کی بغاوت تھی۔ قطب الدین ایبک کے ساتھ مل کر محمد غوری نے تمام بغاوتوں کا قلع کما کیا، لیکن سن 1206 عیسوی میں لاہور سے غزنی جاتے ہوئے جہلم کے قریب دمک کے مقام پہ قیام کیا تو اسے کھوکھر قبیلے کے ایک باشندے نے قتل کر دیا۔ محمد غوری کے دور میں افغانستان سے لے کر بنگال تک مکمل علاقہ مسلمان حکمرانوں کے پاس تھا، اس لیے برصغیر میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے والا حکمران سلطان محمد غوری تھا، اور مکمل ہندوستان کا پہلا مسلمان حکمران اس کا نائب قطب الدین ایبک تھا۔ سلطان محمد غوری کے بعد مملوک ڈائنسٹی، جسے سلیو ڈائنسٹی بھی کہا جاتا ہے، اس کا احوال جاننے کے لیے سیریز کا تیسرا پارٹ دیکھیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔